عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق اور رد السامع عن الخطا في الحكم الى الصواب. تبلیغانو مزید کړي سر نشته بیا نیمه ګنټه بیان وکړي بیا دې شي دا دی بیا د مولیانو ډېر مشکل جس عورت کو حیض نہ آئے وہ بانجھ ہوتی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی. شابه شابه سپیره شابه چمکه دړه آپ کہاں کے؟ کون سا گجرات؟ اچھا ماشاء اللہ یہ تو مردہ زمین ہے. گجرات، جہلم، بینا، سہاوا، گجرخان، اس میں علماء نہیں. بنجر زمین ہے. اور رد السامع کس میں بحث چل رہی تھی؟ ذکر معطوف کا مسند الیہ کے بعد اس کی بہت سی نکات بیان کی ہے. ایک نکتہ یہ کہ آپ مخاطب ہیں، آپ غلطی میں پڑے، آپ کا خیال تھا اس کے پاس عمر چرسی آیا. عمر چرسی، میں نے کہا جاءنی زید لا عمر، تو میں نے عمر کا عطف زید کے اوپر کیا لا کے ذریعہ. میں نے آپ کی خطا یہ دور کی کہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کون آیا؟ عمر. تو میں نے عمر کا عطف کیا مصنع زید کے اوپر بذریعہ لا کے. یہ میں نے رد الخطا کیا کہ مخاطب نے غلطی کی تھی کہ اس کے پاس عمر آیا ہے. میں نے کہا میرے پاس لا عمر. اور رد السامع یا میں سامع کو روکتا ہوں عن الخطا فی الحکم، حکم میں غلطی سے کس کی طرف لوٹاتا ہوں؟ الی الصواب. جاءنی زید لا عمر، تو زید معطوف علیہ لا حرف عطف عمر معطوف. یہاں لا کے ذریعہ عطف ہوا ہے تاکہ سامع کو خطا فی الحکم سے لوٹاؤ صواب فی الحکم. لمن اعتقد، یہ اس مخاطب کے سامنے جس کا عقیدہ تھا کہ عمر میرے پاس آیا ہے زید نہیں آیا. یا لمن اعتقد انہما جاءک جميعا، کہ میرے پاس دونوں آئے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مصنف کہتے ہیں کہ جس طرح عطف لا کی ذریعہ رد الخطا کے لیے ہے تو عطف لاکن کے ذریعہ بھی رد الخطا کے لیے ہے. اس لیے کہتے ہیں وَلَكِنَّ اور لفظ لَكِنَّ کا ایزن لا کی طرح لِلرَّدِّ إِلَى الصَّوَابِ،
بات سمجھ میں آئی؟ فرق اتنا تھا کہ لا جو ہے قصر قلب کے لیے بھی ہے. قصر قلب یہ ہے، آپ کا عقیدہ تھا کہ اس کے پاس کون آیا ہے؟ عمر. میں نے کہا جاءنی زید لا عمر، یہ قصر قلب ہے. اور وہ قصر افراد کے لیے بھی ہے. آپ کا عقیدہ تھا کہ اس کے پاس زید و عمر دونوں آئے ہیں، آپ کا عقیدہ اشتراک کا تھا. میں نے کہا جانی زید لا عمر، وہاں دونوں کی طرف اشارہ ہے. لمن اعتقد ان عمرا جاءک دون زید، تو جانی زید لا عمر کون سا قصر ہوا؟ قصر قلب. اور لمن اعتقد انہما جاءک جميعا، آپ کا عقیدہ تھا دونوں آئے ہیں. میں نے کہا جانی زید لا عمر، تو یہاں لا کس کے لیے ہے؟ اور لیکن ایزن لرد الى الثواب الا انه لیکن لا يعان لنفی شرکا، یہ قصر افراد کے لیے آئے گا، قصر قلب کے لیے آئے گا. قصر کہاں لنفی شرکت، نفی یہ قصر افراد کے لیے آئے گا، قصر قلب کے لیے نہیں آئے گا. حتی کہ ما جاءنی زید لیکن عمر، یہ لمن اس کا مخاطب ہوگا اعتقد ان زیدا جاءک دون عمر، آپ کا عقیدہ تھا کہ زید آیا ہے عمر نہیں آیا. میں نے کہا جانی زید لیکن عمر، تو قصر افراد کے لیے نہیں، قصر قلب کے لیے آیا. لا لمن اعتقد انہما جاءک جميعا، جانی زید لیکن عمر اس کے لیے نہیں ہے جس کا عقیدہ تھا کہ دونوں آئے ہیں، یعنی قصر افراد کے لیے لیکن نہیں آئے گا. وفی کلام النحات، اور کلام نحات میں ما وہ عبارت ہے جو دلالت کرتی ہے کہ انما یقال لمن اعتقد انتفاء المجیء عنہما، کہ لیکن آتا ہے اس مخاطب کے سامنے جس کا عقیدہ تھا انتفاء مجیء کا عنہما جميعا، تو گوئے کہ قصر افراد کے لیے آیا. آپ کا خیال تھا اس کے پاس نہ زید آیا ہے نہ عمر. میں نے کہا جاءنی زید لیکن عمر، عمر نہ آنے کا تو آپ کا عقیدہ صحیح ہے، زید نہ آنے کا غلط ہے، بلکہ وہ آیا ہے تو قصر افراد کی ہے. اور صرف الحکم، اور یا مسندہ پر عطف آئے گا تاکہ مسند معطوف علیہ سے منتقل کرے کس کی طرف؟ معطوف کی طرف. میں نے کہا جانی زیدن، تو یہاں مجیت صادر ہے زید سے. میں نے کہا بل عمر، تو بل نے جو ہے مجیت زید سے منتقل کی کس کی طرف؟ عمر کی طرف. اور صرف الحکم، یا تاکہ منتقل کری جاء عن محکوم علیہ زید سے الی محکوم علیہ آخر عمر کی طرف. جاءنی زید بل عمر، تو جو مجیت ثابت تھی زید کے لیے وہ منتقل ہو گئی کس کی طرف؟ عمر کی طرف. یہ مثبت کی مثال. اور ما جاءنی زید بل عمر، خود کہتے ہیں بل للإضراب، یہ واسطے اعراض کے ہیں، عن المتبوع، اور واسطے صرف مجیت کے ہیں، علت تابع. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ادھر دیکھو، جاءنی زید بل عمر، بل نے انصراف مجیت کا زید سے کیا کس کی طرف؟ تو زید کیا ہوا؟ تو بس کہتے ہیں زید مسکوت فی ہے، ہو سکتا ہے آیا ہو سکتا ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، زید مسکوت فی نہیں ہے بلکہ زید کی مجیت سلب ہو گئی، کیونکہ وہ ایک ہی مجیت تھی، وہ بل نے اٹھا کر عمر کے لیے ثابت کی، تو زید مسلوب المجیت بنا یا نہ بنا، اس لیے وہاں مطبوع سے حکم نفی ہے. تو جاءنی زید بل عمر کا جمہور منع کرتا ہے کہ زید مسکوتا نہ ہو سکتا ہے مجیت اس سے صادر ہو سکتا ہے نہیں. اور بعض کہتے ہیں مسلوب المجیت ہے، یہ معنی اس قول کا. اور معنی اضراب کا عن المطبوع یہ ہے ایو جعل المطبوع کی معطوف علیہ کو فی حکم المسکوت عنہ بناؤ، لا ان ينفی عنہ الحکم قطعا، یہ نہیں ہے کہ مجیت زید سے سلب کرو، خلاف لبعضهم. ابن حجب کہتے ہیں کہ نہیں، جانی زیدن بل عمرن کا منع کیا ہے کہ زید نہیں آیا. اچھا جی سنو بھائی، اب یہاں ایک مثبت ہے جانی زیدن بل، یہاں بل صرف کے لیے ہے. یہاں تو سمجھ میں آتا ہے
کہ جو مجیت زید کے لیے ثابت ہے وہ منتقل ہو گئی کس کی طرف، اور صرف کا معنی انتقال ہے، خواہ زید سے ہی مجیت سلب ہو یا مسکوتن ہو. لیکن منفی میں دو استعمال ہے، ما جاءنی زید، بل اس کے دو معنی، ایک اس کا معنی ہے ما جاءنی زید بل ما جاءنی عمرو، یہ بھی ظاہر ہے کیونکہ حکم ثابت کیا ہے سلبی مجیت، وہ سلبی مجیت منتقل ہو گئی کس کی طرف، عمر کی طرف. اور دوسرا معنی یہ ہے ما جاءنی زید بل جاءنی عمرو، اس پر اعتراض ہے کہ یہاں صرف حکم کا نہیں ہے، حکم ثابت تو سلبی مجیت ہے اور بل کے بعد اس بات مجیت ہے. دیکھو اور مانا صرفی حکم کا جانی زید بل عمر میں ظاہر ہے کہ وہ مجیت اٹھا کر عمر کی طرف ثابت کی. وقضا ظاہر ہے منفی میں ان جعلنا، اگر ہم بنائے صرفی حکم بمانا سلبی حکم کے یعنی ثابت، ما جانی زید بل عمر کا معنی کیا کرے بل ما جانی عمر، تو ٹھیک ہے صرف حکم آیا اور مصبوفی حکم المسکوتن وہ ہے یا اس کے لیے حکم ثابت ہے. جب مجیت عمر سے منفی ہو گئی تو زید کے لیے ثابت ہو گئی، جیسے پہلے دو مذہب ہیں. حتیٰ کہ معنی ما جاءنی زید بل عمر کا یہ ہے کہ ان عمرا لم یجی، عمرا او عدمی مجیت زید کو مجیت یا علی الاحتمال ہے ایک مذہب پر، اور مجیت زید کا محقق ہے جیسے مذہب مبارک کا. او ان جعلنا، اور اگر ما جاءنی زید بل عمر کا معنی کیا ہے بل جاءنی، تو یہاں اعتراض ہے کہ یہاں صرف تو نہیں ہے، حکم ثابت کیا تھا عدمی مجیت ہے، اور بل کے بعد کیا اثباتی مجیت ہے. وَإِن جَعَلْنَاهُ بِمَعنَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ لِلثَّابِتِ حَتَّى يَكُونَ مَعنَى جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌ کا یہ ہے کہ ان عمرا جاء جیسے مذہبی جمہور ہے فَفِيهِ إِشْكَالٌ، اس میں کیا ہے، لیکن اس کا جواب متول دے گا کہ یار حکم نام نسبتی مجیت کا، اور وہ لا جو ہے وہ امر خارج ہے اور اثبات وہ امر خارج ہے. اور پہلے میں بھی مجیت منصوب ہے زید کی طرف اور دوسرے میں بھی مجیت منصوب ہے زید کی طرف. اور الشک من المتکلم، یا عطف ہوگا اس لیے کہ متکلم کو شک ہوگا. جاءنی زید او عمر، میری بینائی کمزور تھی، ایک آدمی آیا پتہ نہیں زید ہے یا عمر ہے، تو میں عمر کا عطف زید پر بذریعہ او کی کرتا ہوں کیونکہ مجھے مسندے میں کیا ہے او تشکیک لسا میں، یا مجھے تو یقین ہے لیکن میں آپ کو شک میں ڈالتا ہوں، آپ کو شک میں ڈالتا ہوں. اے اقاعی فی شک جانی زید او عمر، تو زید مسندے پر عمر کا عطف ہے بذریعہ او کی. او للابہام، او یا ابہام کے لیے، اگر میں کہوں تبلیغی تو 100% گمراہ ہے اور میں 100% حق ہوں تو پھر تو آپ میری بات نہیں سنو گے. میں کہتا ہوں کنت او انت فی ضلال او علی ہدی، ہم دونوں میں سے ایک ہدایت پر ہے اور ایک وہ دلالت پر ہے. تو یہاں میں نے گول مول بات کی تاکہ آپ کو غصہ نہ چڑھے. انا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین، تو ان ہر مشابہ بالفعل نا معطوف علیہ او ہر بیتبیاکم اس پر معطوف ہو، یہاں مصنع پر عطف بذریعہ او کی ہوا، او اسی طرح آئندہ میں بھی ہدن او فی ضلال بذریعہ او کی. بات سمجھ میں آ گئی. او للتخییر او لل اباحت لیدخل الدار زید او عمر، عمر کا عطف زید کے اوپر ہوا بذریعہ او کے واسطے اختیار کے، واسطے کہ دونوں کو اختیار ہے زید داخل ہو یا اباحت، دونوں کے لیے دار میں داخل ہونا مباح. بات سمجھ میں آ گئی. اباحت میں اور اختیار میں فرق کیا ہے؟ تو اباحت میں دونوں جمع ہو سکتے، اباحت میں اور اختیار میں. اب اگر یہ اختیار کے لیے ہے تو اس کا معنی لیدخل الدار زید و عمر، گھر میں یا زید ہو یا عمر ہو، کھانا کم ہے دونوں نہ جائے ایک جائے تو دونوں نہیں جاتے. اور اباحت میں دونوں جائز ہے. میں نے کہا تشرب الشاہ اور تاکل الحلوہ، اب نے کہا دونوں لاؤ، دونوں، تو اباحت میں دونوں جائز ہے. اس لیے کہتے ہیں فرق اباحت و تخیر میں یہ ہے کہ اباحت میں یجوز الجمع بخلاف التخیر واما الفصل واما
بھاگو اور جاگو.